अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्प्रेड द ट्रूथ। ईद के दिन आते हैं बहुत दिनों बाद, ईद के दिन आते हैं बहुत दिनों के बाद, उन्हें खुदा की रज़ामंदी के साथ मनाना सीखो, उन्हें खुदा की रज़ामंदी के साथ मनाना सीखो। ये रहमतों के दिन होते हैं, ये रहमतों के दिन होते हैं। इन दिनों में खुदा की रहमतों से खुद को नहाना सीखो, इन दिनों में खुदा की रहमतों से खुद को नहाना सीखो। वैसे तो गुनाह करते हैं हम बहुत, वैसे तो गुनाह करते हैं हम बहुत, इन दिनों में खुद को गुनाहों से बचाना सीखो। All of us know that Eid is ahead, Eid al-Adha is ahead. It will take place after 2 to 3 days. हम सब जानते हैं कि ईद उल अज़हा बहुत करीब है और 2-3 दिनों के बाद ईद उल अज़हा होगा। तो आज हम जानते हैं कि इस्लाम में 2 बड़े फेस्टिवल्स, 2 बड़े ईद होते हैं, एक ईद उल फितर और एक ईद उल अज़हा, ईद उल अज़हा जो आने वाली है। तो आज मैं आपको ईद उल अज़हा के बारे में बताऊंगा कि हम ईद उल अज़हा क्यों मनाते हैं और उसे कैसे मनाई जाए और उसमें हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको पता होना चाहिए कि ईद उल अज़हा से एक रात पहले, जो ईद उल अज़हा से एक रात पहले होती है, उसका बहुत बड़ा फजीलत है इस्लाम में। तो हम इग्नोरेंट हैं उस रात से, उसके बारे में हमें पता नहीं है कि उस रात को हम कैसे मनाएं, उस रात में हम क्या क्या करें। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि उस रात में हमें क्या करना चाहिए। हदीस में आता है कि अगर कोई इंसान उस रात में इबादत करता है और अल्लाह ताला से अपनी गुनाहों का मगफिरत मांगता है तो अल्लाह ताला उसका दुआ कबूल करता है और उसके गुनाहों को मिटा देता है, सारे गुनाहों को मिटा देता है। और हदीस में आता है कि अगर कोई शख्स उस रात को कोई दुआ मांगता है तो उसका दुआ कबूल हो जाता है। और हदीस में आता है कि अगर कोई इंसान उस रात में दुआ मांगता है तो उसका जो स्पिरिचुअलिटी है, उसका जो सोल है, उसका जो रूह है, उसका जो दिल है, वो कभी नहीं मरता, उसका कायम होता है उसका दिल। अल्लाह ताला उसका दिल हमेशा सेफ प्रोटेक्ट करता है, उसके दिल को, उसके स्पिरिचुअलिटी को। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमें इस रात से फ़ायदा उठाना चाहिए और इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। तो आज मैं आपको ईद उल अज़हा के बारे में कुरान की रोशनी और हदीस की रोशनी में बताऊंगा। मेरे पास कुरान मजीद भी है, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अल्लाह ताला ईद उल अज़हा के बारे में क्या कहता है और ईद उल अज़हा हम क्यों मनाते हैं। तो आए अभी मैं कुरान मजीद खोलता हूँ और आपको बताता हूँ कुरान मजीद में अल्लाह ताला ईद उल अज़हा के बारे में क्या कहता है। अल्लाह ताला सूरतुल अस्सफ़ात चैप्टर 37 वर्स 102 में कहता है, ही सेज इन दिस वर्स, फलम्मा बलग मअस-सइया क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फ़िल मनाम अन्नी अज़बहुका फ़न्ज़ुर माज़ा तरा क़ाल या अबती अफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस-साबिरीन। Allah Ta'ala says in this verse, when the boy means Hazrat Ismail alayhi salam, he reached the age of walk with him Hazrat Ibrahim alayhi salam. One day Hazrat Ibrahim alayhi salam said to Ismail alayhi salam that I have dreamed that I am sacrificing you. So Ibrahim alayhi salam said to Ismail alayhi salam, what do you think of it? Hazrat Ismail alayhi salam replied to him, oh my father, do as you are commanded, you will find me inshallah patient. इस आयत में अल्लाह ताला कहता है, जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम उस उम्र को पहुंचा जब वो अपने अबू जान से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से काम करने के काबिल बना, तो एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को कहा कि मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप करो जो आपको हुक्म दिया गया है, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र वालों में से पाओगे। और अल्लाह ताला दूसरे वर्स 103 में कहता है, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन, when the two had submitted themselves to Allah and Ibrahim had flung his son down on his brow. जब दोनों तैयार हुए ज़बह के लिए
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لیٹایا اور اسے ذبح کرنے کے لیے تیار کیا۔ اللہ تعالیٰ دوسرے ورس میں کہتا ہے 104 میں وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمَ We called out to him and we called out to him O Ibrahim۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا۔ اور دوسری ورس میں 105 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ او ابراہیم you have indeed fulfilled your vision۔ او ابراہیم علیہ السلام آپ نے اپنا جو خواب تھا وہ آپ نے پورا کر لیا۔ یہی ہم thus do we reward the righteous، ایسے ہی ہم نیک لوگوں کو اجر دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ 106 میں 106 میں کہتا ہے إِنَّا هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ Indeed it was a manifest trial، یقیناً وہ ظاہر ایک آزمائش تھا۔ اللہ تعالیٰ نیکسٹ ورس میں دوسرے 107ویں ورس میں کہتا ہے اینڈ وی ransomed his son for a great sacrifice، اور ہم نے اس کے بیٹے کے جگہ پہ ہم نے ایک بہت عظیم ایک بہت بڑا قربانی کی ہے، ایک بہت بڑا قربانی کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ 108ویں ورس میں کہتا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ and left for him praise among posterity forever، اور اس کے لیے ہم نے آنے والے نسلوں میں تعریفیں اور اس کی جو ایڈمائریشن ہے، اس کی جو تعریفیں ہیں وہ نیکسٹ جنریشن میں رکھی ہے۔ نیکسٹ جنریشن جو آنے والی اولاد ہے ان میں رکھی ہے کہ وہ اس کو تعریفیں کریں گے، ان کو ملائیں گے۔ تو قرآن مجید سے یہ ضائع ہوتا ہے، یہ بالکل کلیئر ہوتا ہے کہ ہم یہ عید جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو سننا ہے، جو اس کا ٹریڈیشن ہے، جو اس کا جو اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے اپنے بیٹے کو، اپنے پیارے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوا، تو اس کو ہم رسپیکٹ دینے کے لیے ٹو پے ہم ہومیج، پے ہم رسپیکٹ، ٹو پے ہم آنر، اسے عزت، اسے منانے کے لیے، اسے جو تعریف دینے کے لیے، اس کا جو اپریشیشن ہے وہ کرنے کے لیے ہم عید مناتے ہیں۔ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ کا رضامندی حاصل کیا تھا یہ قربانی کر کے، ویسے ہی ہم یہ قربانی کرتے ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کا رضامندی حاصل کریں اور ہم اپنے گناہوں سے نجات پالیں۔ تو اور حدیث میں آتا ہے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہم یہ سیکریفائس قربانی کیا ہوتا ہے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اٹ از a tradition, it is a sunnah of your father حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں کہ یہ ہمارے تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو رواج ہے، جو ان کا طریقہ ہے، جو ان کا سننا ہے، جو ان کا طریقہ ہے، اسے ہم فالو کرتے ہیں، اس لیے ہم یہ سیکریفائس کرتے ہیں۔ اور آگے بھی آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیکریفائس، ہمیں جو قربانی کرنا چاہیے وہ دل سے کرنا چاہیے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں حدیث میں کہ ہمیں دل سے کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے رضامندی جو ان کا رحمت ہے ان کو حاصل کرنے کے لیے کرنا چاہیے۔ اور یہ ہمیں اپنے ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے کہ بس یہ رواج کے لیے ہیں، ہمارے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیے تھے بس ہم قربانی کریں گے، بس کوئی عبادت نہیں کریں گے، بس قربانی کر کے ہم چھوڑ دیں گے وغیرہ نہیں۔ اس میں ہمیں یہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اسے ہم عزت سے کرنا چاہیے، اور اسے ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم یہ قربانی کر رہے ہیں اس لیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کا جو رحمت ہیں ان کی ہم پر برسات ہو۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ سیکریفائس کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، تو جو قربانی کا جو خون ہے، جو جانور کا جو خون ہے، اس کا جو خون زمین کو ٹچ کرنے سے پہلے اس کے سارے گناہ، اس بندے کے سارے گناہ مٹ دیے جاتے ہیں، موو کر دیے جاتے ہیں، اور جتنے بھی اس اینیمل، اس جانور میں بال ہوتے ہیں اتنے اس کو ریوارڈز، اتنے اس کو ثواب ملتے ہیں۔ میں ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ قربانی اس وقت کریں جب آپ نے نماز پڑھ لی ہے، آپ نے عید کی نماز پڑھ لی ہے، اس کے بعد قربانی کریں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ نماز سے پہلے قربانی کرتا ہے تو اس کا قربانی، اس کو چاہیے کہ وہ دوسری دفعہ قربانی کرے نماز کے بعد۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کے بعد قربانی کریں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کریں۔ میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے عیدوں کو ایک رواج، ایک ریت اور رسم بنا دیا ہے، ہم اس میں
نہ ہی عبادت کرتے ہیں، بس اس میں ہم نماز پڑھتے ہیں عید کا، بس پھر جو ہمارے جو ریت رسم ہیں ان کو فالو کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں، ان کو کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں، جو ہمارے عمل ہیں ان کو کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، یہ عید ہوتے ہیں عبادت کے، ان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خود کو آزاد کر دیتے ہیں گناہوں کے لیے، وہ اتنے گناہ کرتے ہیں بہت زیادہ، وہ کہتے ہیں یار عید کا دن ہے بس گناہ کر لیتے ہیں، یہی تو دن ہے۔ نہیں میرے پیارے بھائیوں، یہ دن ہوتا ہے عبادتوں کے، اس دن میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا چاہیے۔ یہ دن ہوتے ہیں خدا کو راضی کرنے کی، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ خدا کو راضی کرنا چاہیے، اور ان دنوں میں ہمیں خدا جو گناہ ہیں ان سے بچنا چاہیے، اور اچھی طرح سے یہ عید منانا چاہیے۔